बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। हम तस्करा जारी रख रहे हैं जनाब अली अलैहिस्सलाम का, ख़ास इस हवाले से कि दुनिया ने अली को नहीं समझा। इमाम अली जो है वो बैतुल माल से जो है हिस्से बांट रहे हैं। एक आदमी उनके पास आता है और वो उसको बहुत मुस्कुराते हुए हिस्सा उसका देते हैं और साथ कहते हैं, फरमाते हैं अपने एक सहाबी से कि मैं इस शख्स की ज़िंदगी के लिए दुआ मांगता हूँ, लेकिन ये मुझे मारना चाहता है। तो जो लोग और भी वहाँ पे खड़े हैं वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो आप उसको कत्ल क्यों नहीं करते। तो इमाम फरमाते हैं कि अभी तो उसने कुछ किया ही नहीं, तो मैं उसको सज़ा कैसे दे सकता हूँ। ये बात मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि इससे दो चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ। एक तो इल्म, इमाम अली का इल्म, कि उनको उस आदमी को देख के पता चलता है कि ये शख्स मुझे कत्ल करना चाहता है, मैं इसकी ज़िंदगी चाहता हूँ और ये मुझे कत्ल करना चाहता है। और दूसरा इंसाफ, कि अभी उसने कुछ किया नहीं तो मैं उसको सज़ा कैसे दूँ। बहरहाल आज की रात इमाम अली अपने घर में इफ्तारी के लिए जब आते हैं तो उनकी प्यारी बेटी जनाब उम्मे कलसूम उनके लिए इफ्तारी लेके आती हैं, जिसमें जौ की रोटी, एक दूध का प्याला और नमक होता है। इमाम अली इफ्तारी को देख के अपनी बेटी को देखते हैं और फरमाते हैं कि तुमने कभी देखा है अपने बाबा को एक से ज़्यादा चीज़ इफ्तारी में खाते हुए। तो जनाब उम्मे कलसूम जो हैं वो दूध का प्याला उठा लेती हैं और मौला जो हैं वो सिर्फ नमक और जौ की रोटी और पानी से इफ्तारी करते हैं। नमाज पढ़ने के बाद वो सहन में जाते हैं और सहन में जाके वो आसमान को बार बार देखते हैं, सितारों को देखते हैं और कहते हैं अपने आप से कि आज वही रात है, आज वही रात है। ये वही रात है जिस दिन का रात का वादा मुझसे मेरे रसूल ने किया था, मेरे हबीब रसूल ने किया था। उनकी बेटियां जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उम्मे कलसूम उनको कहती हैं कि बाबा आप अंदर आ जाएं, आप अंदर आ जाएं। वो अंदर आते हैं और इबादत करना शुरू कर देते हैं और इतनी इबादत करते हैं और इस इबादत में रोते हैं। उनकी बेटियां बार बार उनसे पूछती हैं और वो फिर आखिरकार उनको फरमाती हैं कि तुम्हारे नाना ने मुझसे वादा किया था कि कोई शख्स जो है वो इस तरह मुझे मारेगा कि मेरा खून जो है वो मेरी दाढ़ी को रंगीन कर देगा। बेटियां उनको कहती हैं कि आप आज मस्जिद ना जाएं, लेकिन इमाम कुछ नहीं कहते और फिर इबादत में मशगूल हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए उनकी आंख लग जाती है और उस आंख लगने के बाद वो फिर उठते हैं। उनकी बेटियां फिर पूछती हैं उनसे कि बाबा क्या हुआ। तो वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में तुम्हारे नाना को देखा है और मैं उनसे कह रहा हूँ कि आपके बाद आपकी उम्मत ने मुझे बहुत अज़ियत दी। तो वो फरमाते हैं कि अली तुम जल्द हमारे पास आ रहे हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे खैर मक़दम करूँगा, मैं तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। इतने में सुबह का वक्त होने लगता है। एक वाक़या है, किसी और ज़माने का वाक़या मैं आपको बता रही हूँ कि इमाम अली जो थे वो सुबह का इंतज़ार नहीं करते थे। उनकी इबादत जो थी वो सारी रात हुआ करती थी और वो कहते थे सुबह होते वक्त कि ऐ सहर, तूने कभी अली को सोते हुए पाया है। सहर अली को नहीं जगाती थी, अली सहर का मुंतज़िर होता था। मस्जिद में इमाम अली नमाज की अज़ान नहीं देते थे, बल्कि कोई और देता था। जब वो उठने लगते हैं और जाने लगते हैं मस्जिद अपने बेटों के साथ, इमाम हसन और हुसैन के साथ, तो उनकी बेटियां कहती हैं कि बाबा आज आप मस्जिद में ना जाएं। तो इमाम फरमाते हैं ऐसा हो नहीं सकता, मैं ज़रूर जाऊंगा। बीबी उम्मे कलसूम ने कुछ बतखें
پال رکھی تھی. جب وہ نکلنے لگتے ہیں گھر سے تو صحن میں وہ جو بطخیں ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور ان کا راستہ روکتی ہیں. وہ آگے چلتے ہیں اور بطخیں اپنے منہ سے ان کا کرتا جو ہے وہ کھینچتی ہیں جیسے وہ ان کو روکنا چاہ رہی ہوں. تو امام اپنی بیٹی ام کلثوم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر تم ان بطخوں کا خیال رکھ سکو، ان کو کھانا پینا دے سکو تو ان کو رکھنا، اور اگر نہ رکھ سکو تو ان کو آزاد کر دینا اللہ کی زمین پہ، تاکہ یہ اپنا رزق وہاں سے پا سکے. کیا امام ہے، کیا امام ہے، کیا شفقت ہے، بے زبانوں پہ کتنی شفقت ہے. جب وہ دروازے پہ آتی ہیں تو دروازے کی کنڈی میں ان کا کرتا جو ہے وہ اڑ جاتا ہے، ایسے جس طرح دروازہ بھی ان کو روکنا چاہ رہا ہو. لیکن امام اس دروازے سے اپنا کرتا ہٹاتے ہیں کنڈی سے اور مسجد کی طرف چلتے ہیں. مسجد میں کوئی شخص جو نماز پڑھاتا تھا، جو اذان دیتا تھا، آج کے دن وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، آج میں خود اذان دوں گا. اور امام ممبر پہ جاتے ہیں. ممبر پہ جانے سے پہلے وہ کچھ لوگوں کو اٹھاتے ہیں جو سو چکے تھے، اور اس میں سے ایک وہ شخص ہے جس کو انہوں نے مال بانٹتے ہوئے بیت المال میں سے اس کا حصہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس کی زندگی کی دعا کرتا ہوں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. امام اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں نماز کے لیے، آذان دیتے ہیں، اور پورا کائنات جو ہے ان کی آذان سے گونج اٹھتا ہے. پھر وہ نیچے آتے ہیں، میدان جو کھلا صحن ہے، اگر آپ میں سے کوئی مسجد کوفہ گیا ہو وہاں آتے ہیں. اور جب لوگ جو ہے وہ کوئی وضو کر رہا ہے اور ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تو امام جو ہے وہ 2 نفل فجر کی اذان سے پہلے پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور پہلی رکعت میں جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہی شخص جس کے بارے میں امام نے جس کو جو مال دیتے ہوئے جس کو کہا تھا کہ یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، یہ میری زندگی ختم کرنا چاہتا ہے، اور وہی شخص جس کو وہ ابھی جگا کے آئے تھے نماز کے لیے، وہ ستون کے پیچھے سے چھپتا ہوا، جب کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی صفیں ٹھیک کر رہے ہیں، وضو کر کے آ رہے ہیں، تلوار زہر سے بھری ہوئی نکالتا ہے اور مولا کے سر پہ مارتا ہے ضربت. اس لیے اس کو شب ضربت کہا جاتا ہے. وہ جیسے ہی سر پہ ضربت لگاتا ہے تو امام کا جملہ جو اونچی آواز سے نکلتا ہے، فزت برب الکعبہ، اے کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. اور پھر علی فرماتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون. ایک بھگدڑ مچ جاتی ہے، لیکن امام فرماتے ہیں امام حسن سے کہ حسن نماز پڑھاؤ، نماز پوری کرواؤ. آپ جگر دیکھیں، آپ ہمت دیکھیں، صرف ان کی نہیں، ان کے بیٹوں کی بھی، کہ باپ کو سر سے خون بہہ رہا ہے اور وہ نماز پڑھوا رہے ہیں. اور یہ جملہ فزت برب الکعبہ، اے کعبے کی قسم، اے کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، دنیا آج تک نہیں سمجھ سکی کہ اس کا مطلب کیا تھا. کیا وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ شہادت ہو گئی؟ شہید تو وہ ابھی ہوئے نہیں تھے، کیونکہ شہادت تو ان کی 21 رمضان کو ہوتی ہے. یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی، اور واقعی کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مطلب کیا تھا. فزت برب الکعبہ کیا مطلب تھا؟ کیونکہ علی نے اپنے اوپر کبھی کسی کامیابی پہ ناز نہیں کیا تھا. کتنی جنگیں ہیں، کتنی جنگیں ہیں. جنگ خیبر، پورا دروازہ اٹھا لیا تھا. جنگ احد، جنگ بدر جس کا بدلہ کربلا تک پہنچتا ہے. جنگ احد، آپ یاد کریں ہجرت کی رات. ہجرت کی رات کی کہانی جو ہے، جو حدیثیں ہیں، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے اور مولا علی کو اپنے بسترے پہ لٹا گئے۔ وہ عرب جو کہ نہایت ظالم تھے، وہ قریش کا قبیلہ، وہ ان کے سردار جو کہ کینہ پرور تھے، جب وہ تلواریں لے کے رسول کو مارنے کے لیے آتے ہیں اور نہیں پاتے اور ان کی جگہ وہ علی کو پاتے ہیں، تو کیا انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوگا؟ جب انہوں نے پوچھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں، تو صرف اس لیے کہہ دیا کہ علی نے کہہ دیا کہ کیا تم ان کو میرے حوالے کر کے گئے تھے اور وہ شرمندہ ہو کے واپس لوٹ گئے ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوا ہوگا، بہت سے لوگوں کو نہیں لگتا کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن اگر ایسا ہوا تو کیا روک تھا علی کا، کیا روک تھا مولا علی کا کہ ان کو دیکھ کے وہ اپنی تلواریں جو ہیں وہ واپس رکھ کے خاموشی سے چلے جاتے ہیں، اور جناب علی علیہ السلام جو ہیں وہ امانتیں واپس کرتے ہیں، اور وہ بچے کچھ لوگ جو رہ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو اپنے ساتھ ہجرت کرواتے ہیں۔ لیکن علی نے کبھی ناز نہیں کیا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ فزت برب الکعبہ، آج میں کامیاب ہو گیا۔ کامیاب تو وہ ہجرت کی رات پہ بھی ہوئے تھے اپنے مشن میں، کامیاب تو وہ ساری جنگوں میں بھی ہوئے تھے، کامیاب تو وہ ساری زندگی کامیاب رہے اپنی دانشوری میں، اپنے انصاف میں، سب کے لیے انصاف انہوں نے کیا، لیکن کبھی نہیں کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ ہاں، 19 رمضان کو بھی کی جب ضربت ہے، شب ضربت جو ہے، اس پہ انہوں نے فرمایا، جیسے ہی تلوار لگی وہ فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، اے کعبہ کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ شہادت 21 رمضان کو ہوتی ہے، جو قاتل ہے، جو حملہ کرنے والا ہے، ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جب اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور امام علی کو نماز کے بعد لے کے جایا جاتا ہے، تو گھر میں سے آوازیں ان کی بیٹیوں کی آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں کوئی سنے۔ کیا پتا تھا علی کو کہ کربلا آئے گی، صرف آوازیں ہی نہیں سنی جائیں گی، ننگے سر بھی کیے جائیں گے، بازاروں میں پھرایا جائے گا، درباروں میں، شرابیوں کے، زانیوں کے درباروں میں بلایا جائے گا، ان کے نام سے ان کو پکارا جائے گا، ان بدمعاش اور بدبخت مردوں کی طرف سے ان کا نام لیا جائے گا۔ فزت برب الکعبہ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دیکھتے رہیے، اگلی قسط ہماری آخری ہوگی اور وہ شہادت کی قسط ہوگی۔